21 آیت نمبر 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ترجمہ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ ہم چکاتے لوگوں کو رحمتاً کوئی مہربانی من بعد اس کے بعد ذرا تکلیف مست ہو جو ان کو پہنچی ہو اذا لہم جب ان کے لیے مکر ہیلے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں قل کہہ دیجئے اللہ اسرع جلدی مکرن تدبیر کرنے والا ہے ان بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم تدبیر کرتے ہو والذی وہی ذات ہے جو یسیرکم تمہیں چلاتا ہے فی البر جنگل میں والبحر اور دریا میں حتی یہاں تک اذا کنتم جب ہو تم فی الفلک کی کشتی میں وجرین بہم اور لے کر چلتی ہے وہ ان کو بریح طیبۃ بہترین ہوا کے ساتھ وفرحوا بہا اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جاءتها آتی ہے ان پر ریح ہوا عاصف بہت تیز وجاءهم الموج اور آئی ان پر لہریں من کل مکان ہر ایک طرف سے وظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ بے شک ہو احیط بہم انہیں گھیر لیا گیا ہے دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالصتاً لہ الدین اسی کی بندگی کرتے ہیں لئن البتہ اگر انجیتنا ہم تمہیں نجات دیں من هذه اس پریشانی سے یا اس چیز سے لنکونن
البتہ ہو جاتے ہیں من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما، پس جب انجاؤ، ہم نے انہیں نجات دی، اذا ہم، جب وہ یبغون، شرارت کرنے لگے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری سرکشی یا تمہاری شرارت، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی کا، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹایا جائے گا، فننبئکم، پس تمہیں بتلایا جائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ چلو صبر کرو جی۔ آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور اس چیز کی اللہ نے وضاحت فرمائی کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں۔ جب مشرکین سے کہا جاتا کہ تم ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہو جن کے اختیار میں نفع اور نقصان نہیں ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم اس لیے ان کی عبادت یا بندگی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ تو اللہ نے انہیں جواب دیا، کیا تمہیں ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے؟ لہذا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں مت منسوب کرو، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے، اللہ برتر ہے، بلند و بالا ہے، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ نے انسان کی فطرت یا اس کے مزاج کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، کہ جب ہماری رحمت انسان کو پہنچتی ہے اس کے بعد کہ اسے پہلے تکلیف پہنچی تھی، دوسرے الفاظ میں پریشانی کے بعد اللہ خوشی عطا فرمائے، بیماری کے بعد اللہ صحت عطا فرمائے، دکھ کے بعد اللہ سکھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی عبادت اور بندگی کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ جب اللہ نے اسے عافیت عطا فرمائی، اللہ نے اس کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دیا، اور اللہ نے اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیا، اللہ نے اس کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرمایا، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اب یہ ہماری آیات کے بارے میں، ہماری نشانیوں کے بارے میں، ہماری قدرت کے بارے میں یہ ہیلا کرنے لگا۔ ہیلے سے مراد کیا ہے؟ کوئی مکر کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، کوئی تدبیر کرنا۔ تو جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا منصوبہ، تدبیر، لیکن جب اس کی نسبت لوگوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہو گیا خفیہ سازش کرنا، خفیہ سازش کرنا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان اب کیا کرنے لگا کہ بجائے یہ کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے موت کے منہ سے بچایا، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ نے میرے غموں کو دور فرمایا، اب یہ اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا، لیکن وہ ساری باتوں کو اپنی دولت کی طرف منسوب کرنے لگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار صحت مند ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں اسپتال میں گیا تو مجھے اس لیے میں ٹھیک ہو گیا، اگر فلاں میں جاتا تو میں ٹھیک نہ ہوتا۔ حالانکہ جس کے مقدر میں اللہ نے صحت لکھ دی ہے وہ جہاں بھی جائے گا اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ صرف آج کے زمانے میں بعض جگہوں پہ تھوڑی سہولیات زیادہ ہیں، بعض جگہوں پہ کم ہے، بعض جگہوں پہ صرف پنکھے لگے ہیں، فین لگے ہیں، بعض جگہوں پہ اے سی لگے ہیں، باقی صحت تو اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اسے ملے گی۔ ورنہ بڑے بڑے مہنگے جو اسپتال ہیں وہاں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں، وہاں سے بھی لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ہیلے ہیں۔ انسان یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی، اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی، اللہ نے مجھے اس دکھ سے نجات عطا کر دی، اب میں اللہ کی پہلے سے بڑھ کے زیادہ عبادت اور اس کی بندگی کروں گا اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ قل، آپ ان سے کہتے ہیں اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلدی تدبیر کرنے والا ہے۔ انسان کی کیا تدبیر ہے؟ انسان کی تدبیریں، انسان کے منصوبے، انسان کی سازشیں، مکر، فریب، دجل، یہ بوسیدہ ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کو فنا ہے، بقا نہیں ہے۔ منصوبے باز بھی اور وہ منصوبہ بھی اللہ چاہتے ہیں تو ایک لمحے میں، ایک لہجے میں اسے پیوند خاک فرما دیتے ہیں، زیر زمین اللہ اسے فرما دیتے ہیں، اللہ اسے ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ اللہ کی تدبیریں بڑی سخت ہیں اور اللہ بہت جلد تدبیر فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ کا شکر گزار بندے بنو، اور جو نعمت اللہ نے تمہیں پریشانی کے بعد، تکلیف کے بعد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ تم پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی شکر گزار بندے بنو۔ ان رسولنا یکتبون ما تنقلون، ہمارے کندھے پہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، کرامن وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ کرامن کاتبین۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو لکھتے ہیں جو تم سازشیں کرتے ہو، خفیہ منصوبے بناتے ہو یا ہیلے کر کے ناجائز چیز کو جائز بنانے کی کوشش، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے اس پہ مقرر ہیں اور وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی چیز تو اللہ نے بیان کر دی، ضرر کے بعد اللہ نے خوشی عطا فرما دی، تو انسان بجائے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے اللہ کا ناشکرہ بن گیا۔ دوسری چیز یہ ہے، والذی، وہ ذات وہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو اللہ تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور دریا، جنگلوں میں اور صحرا میں۔ انسان اس دنیا میں اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، دریاؤں کے سینے کو اللہ نے انسان سے کام لیا اور انسان نے وہ چیرا اور وہاں پہ کشتیاں چلنے لگی۔ فضاؤں کو انسان نے مسخر کیا اور اللہ کے حکم سے فضاؤں میں جہاز چلنے لگے۔ زمین پر انسان نے سڑکیں بنائی، روڈیں بنائی، اس پہ انسان چلنے لگے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاڑیوں میں جاتے ہیں، ساری زندگی جاتے رہتے ہیں، 40-50 سال کا عرصہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہو گیا، لیکن اچانک کسی جگہ معمولی سی غلطی ہوئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثے کا شکار ہو۔ جہاز میں انسان ساری زندگی جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرش ہو جاتا ہے۔ کشتیاں انسان کے بڑے فائدے کے لیے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کی بہت افادیت بیان فرمائی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بھی مخالف ہواؤں کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہی ذات ہے، چاہے سائیکل پہ جا رہے ہو تو چلانے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ہوائی جہاز پہ ہو تو اللہ، اور بحری بیڑے پہ چل رہے ہو تو اللہ۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی اور تری میں، دریاؤں میں اور جنگلوں میں، یہاں تک کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، اگر کبھی تم کسی کشتی میں سوار ہوگے، بحری بیڑے میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور اس کشتی کو بہترین صاف ہوائیں لے کر چلنے لگی، اور فارغ بہا، اس پہ کشتی والے جو سوار تھے مسافر وہ بھی خوش ہو گئے کہ بھائی موسم ٹھیک ہے، ہوا مخالف نہیں ہے، پانی کی لہریں نہیں ہیں، لہذا بڑی بہترین طریقے سے وہ چلنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ جاءتھا ریح عاصف، آنن فانن اللہ نے تیز ہوا چلا دی، یہ عین کے ساتھ عاصف کا معنی ہے تیز ہوا، مخالف ہوا۔ وجاءہم الموج، اور ہر طرف سے پانی کی لہریں آنے لگی، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہواؤں نے ان کو گھیر لیا، یعنی اب انہیں اپنی موت کے آثار نظر آنے لگے، بچنے کی امید ختم ہونے لگی۔ تو پھر کیا کرنے لگے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بڑے اخلاص سے، خالصتاً، عاجزی سے، انکساری سے اللہ کو پکارنے لگے اور اسی کی بندگی کرنے لگے۔ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اللہ کو اس انداز سے پکارتا ہے کہ اگر عام حالات میں اللہ کو پکارے تو اللہ کا عرش حل ہے، اس قدر جو ہے وہ وثوق سے اور رغبت سے اور دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اب جب مصیبت نے گھیر لیا، پریشانی نے گھیر لیا، تو انسانی فطرت اللہ نے بیان فرمائی، کیا وہ اخلاص سے خالصتاً اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کو پکارنے لگے اور اللہ سے وعدے کرنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا کر دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ جو شکر ہے نا عربی میں، اس کا معنی اصل میں قدر، کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ قدردان وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ تمہاری کوشش کی قدر کرتا ہے، اللہ قدردان ہے۔ تو اب یہ تو ایک اللہ نے مثال کشتی کی دی ہے، ورنہ اگر جہاز پہ سوار مسافروں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جہاز کریش ہونے والا ہے اور وہ گولے کھا رہا ہے، تو یہ جو کراچی میں ہوا تھا اور اس میں ایک آدمی بچ گیا تھا، باقی سارے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ پہلے سے ہمارے اوپر موت طاری ہو گئی تھی، یعنی جس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ میری طرف آ رہی ہے، اور یہ آگ اور پانی کا جو عذاب ہے نا،
یہ سب سے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہے۔ پانی میں ڈوب جانا یا آگ میں جل جانا جو ہے نا، یہ زندوں کے لیے بھی بڑی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ بھائی مردے کو دلائیں کیسے، غسل کیسے دیں، ہر چیز انسان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا ایک طالب علم ساتھی نہر میں ڈوبا تھا، تو مجھے یاد اچھے طریقے سے، ایسے کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے، کہ اس کو ساتھ ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا۔ ہاتھ لگائیں تو اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے جو ہے یہ ہاتھ میں آتے ہیں پانی میں، تو بہت اذیت ناک یہ مرحلہ ہوتا۔ اور ہمارا ایک بچہ یہاں پڑھتا بھی تھا، تو اسے کرنٹ لگا تھا، وہ جلا تھا، اسپتال میں اسلام آباد پیپل میں رہا، تو دیکھنے کے لیے گئے تو بڑی اذیت والی بات تھی۔ تو خصوصی طور پر انسان ان دو چیزوں سے، ورنہ تو ہر حادثہ انسان کے لیے برا ہے، لیکن یہ دو چیزیں بڑی اذیت ناک ہیں۔ جس کو جو اس میں مبتلا ہوا ہے وہ بھی تو ہے یہ تکلیف میں، دیکھنے والوں کے لیے بھی انتہائی اذیت اور کرب کا باعث بن جائے۔ کوئی بھی چیز ہے تو انسان جب اس مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سے وعدے وعیدے کرتا ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے ٹھیک کر دیا یا یہ کر دیا یا ایسا کر دیا تو میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا۔ بڑے انسان وعدے کرتے ہیں۔ میرا بچہ بیمار تھا اسپتال میں، تو ICU کے باہر ہم تھے، کافی سیریس اس کی حالت تھی، چھوٹا بچہ جو ادھر آتا رہتا ہے، تو ضرور بھی ایسے تھے۔ تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ انسان کے بیان سے باہر ہے، بالکل ایسے اللہ سے اس کا تعلق انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کی باتوں میں، کھانے پینے میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ بس ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے بس اللہ اس کو شفا عطا کرے، پھر اللہ سے بڑے وعدے وعید اور انسان کرتا ہے، اور اس کا کوئی منت مان رہا ہے کہ نظر یہ کر دوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ایسے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان پر یہ مصیبت، یہ پریشانی آتی ہے، پھر تو اللہ سے ایسے وعدے وعیدے کرتا ہے، اللہ اگر تو نے نجات عطا کر دی، اس پریشانی سے نکال دیا، اس مصیبت کو اللہ اگر تو نے ختم فرما دیا، تو ہم تیرا بڑا شکر ادا کریں گے، تیرے قدردان بندے بن جائیں گے، تیری بندگی اخلاص سے کریں گے۔ یہ انسان کرتا ہے، اور جب تک وہ اس مصیبت میں رہتا ہے تو وہ کرتا بھی رہتا ہے، لیکن انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ انسان فوراً اپنے وعدوں سے منکر ہو جاتا ہے، اپنے وعدے جو اللہ سے کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ انسان سے کر کے بھول جاتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلما انجاہم، بس جب ہم انہیں نجات عطا کرتے ہیں نا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پہلے تو یہ کہا تھا تیرا شکر کروں گا، اب اس دنیا میں وہ کیا کرنے لگا، اللہ کی زمین پر وہ شرارت کرنے لگا۔ یبغون سرکشی کرنا، شرارت کرنا، بغاوت کرنا، یعنی جو اس نے وعدے کیے تھے نا، اب ان میں بغاوت کرنے لگا، اور ناحق قسم کی اللہ سے بغاوت اور سرکشی کو توڑایا۔ پہلے تو کہا تھا نماز پڑھوں گا، اللہ نے صحت عطا کر دی، پریشانی سے نکال دیا، نماز نہیں۔ پہلے کہا تھا اللہ نے نجات عطا کر دی تو اتنا صدقہ کروں گا، کر دی تو نہیں۔ تو بغیر الحق کی، ناحق۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے ہی جانوں پر ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ میں اللہ سے وعدے کروں کہ یا اللہ تو نے اگر مجھے یہ چیز عطا کر دی تو میں یہ کروں گا، پھر اللہ نے عطا کر دی اور میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے میں نہیں کرتا۔ تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اللہ کی عظمتیں اسی طرح ہیں۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا وبال انسان کی جان میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا نا، تو اللہ کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ بے قدر سے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے جو بھی نعمت اللہ عطا کرے، صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تھوڑا سا بندہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، یقین کریں کہ انسان کو اس کی قدر آتی ہے صحت کی، کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو
اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت پہ لایا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ متاع الحیات دنیا، باقی اگر انسان بغاوت بھی کرے گا، دنیا کے دھندوں میں پھنس جائے گا، اللہ کی سرکشی اور نافرمانی پہ اتر آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کیا کر لو گے؟ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے وہ اٹھا لو گے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں تمہارے وعدے یاد دلائیں گے کہ جب مصیبت میں پھنسے تھے، ڈوب رہے تھے، مر رہے تھے، تو اللہ سے یہ وعدے وعدے کر رہے تھے، اور جب اللہ نے تمہیں نجات عطا کر دی تو پھر اسی ذات کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، بری صحبت سے اللہ تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بال بچوں کے حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا، یا اللہ نہ قدریوں سے نہ شکریوں سے اللہ تو ہم سب کے حفاظت فرما، یا اللہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ہر ایک نعمت کا اللہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا، ہر مصیبت پریشانی سے اللہ کو حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔